الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین کرام، اس وقت پورے ملک میں بلکہ اکثر ممالک میں لاک ڈاؤن ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے زندگی کی گاڑی تھم سی گئی ہے۔ بہت سی مصروفیات سے انسان آزاد ہو چکا ہے، لیکن زندگی تو زندگی ہے، ہر لمحہ رواں دواں ہے۔ منزل آخرت کی طرف گامزن گزرتے ہوئے ایک ایک لمحے، ایک ایک دن انسان کو موت سے قریب تر کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان نے اپنی ابدی حیات کے لیے توشہ تیار کر رکھا ہے؟ کیا انسان کی موت سے قبل موت کی تیاری ہے؟ کیا روز جزا حساب و کتاب سے قبل حساب و کتاب کا استحضار ہے؟ کیا انسان اپنے پروردگار کے حضور حاضری سے قبل اس احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری کا احساس رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں بزرگو دوستو۔ اور ہوتا بھی کیسے جب کہ ہم امت مسلمہ، جن کی ذمہ داری بلکہ مقصد وجود ہی یہ تھا کہ تمام انسانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے گر سکھاتے، غفلت میں ڈوبے بندگان خدا کو خدا سے روشناش کراتے، جہنم کے دہکتے انگاروں سے آگاہ کرتے، آخرت میں خدا کے حضور پیشی اور جواب دہی کا احساس دلاتے، اور اسلام کی حیات بخش دعوت کو اس حد تک واضح انداز میں پیش کرتے کسی کو بھی یہ عذر باقی نہ رہتا کہ اس کے پاس پیام حق نہیں پہنچا۔ اپنی دنیا میں مست خود ہی ہم غفلت کا شکار ان دعوتی ذمہ داریوں کو فراموش کر چکے ہیں۔ بزرگو دوستو، آج ضرورت ہے کہ مسلمانان ہند نے اس لاک ڈاؤن میں جو خدمت خلق کے ذریعے برادران وطن کے قلوب کو جیتنے کی کوشش کی ہے، اور جو دعوت کی زمین تیار ہوئی ہے، اسے آگے بڑھایا جائے، اور دعوت دین کو انجام دے کر نہ صرف یہ کہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کی جائے، بلکہ گمراہی ضلالت کے اندھیرے میں بھٹکتی حقیقی فلاح سے غافل انسانیت کی حقیقی خدمت کی جائے، اور انہیں ہمیشہ ہمیش کی دوزخ سے بچایا جائے۔ لہذا بزرگوں، داعیان عظام سے خصوصاً اور پوری ملت اسلامیہ سے عموماً درخواست ہے کہ ملک ملک، صوبہ صوبہ، شہر شہر، بستی بستی اور گھر گھر جا کر دعوت و تبلیغ کی ایک فضا قائم کر دیں، باقاعدہ افراد سازی کریں، ہر ایک فرد مسلم کو ان کا داعیانہ کردار یاد دلائیں، ہر ایک فرد بشر کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، اور ہر ایک بستی میں ایک جماعت ایسی تشکیل دیں جو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّہ کی مصداق ہو، جس کا اوڑھنا، جس کا بچھونا بس دعوت ہی دعوت ہو، جو انسانیت کی خیر خواہی اور محبت میں اس طرح سرشار ہو کہ اس کے لیے کسی ایک فرد کی ہدایت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، ہر چیز سے قیمتی ہو۔ امید ہے بزرگو دوستو، آپ میری ان گزارشات پر نہ صرف یہ کہ توجہ دیں گے، بلکہ اپنی پوری جان کی بازی لگا کر پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ماحول بنائیں گے کہ کوئی فرد بشر دعوت حق سے محروم نہ رہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔